خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج سے 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو سر چھوٹو رام پہ بنائی۔ سر چھوٹو رام جو ہیں وہ پنجاب یونینسٹ پارٹی جو تھی، یونائٹڈ پنجاب کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اور سب سے پہلے یہ پارٹی بنی تھی 1923 میں۔ سر فضل حسین نے پارٹی بنائی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی 1936 میں۔ تو اس کے بعد سر سکندر حیات اس کے لیڈر بنے، اور 1937 کے الیکشن میں پنجاب یونینسٹ پارٹی نے جو ریزروڈ سیٹس تھی مسلمانوں کی وہ سویپ کر لیں، اور پنجاب میں حکومت بنی پنجاب یونینسٹ پارٹی کی۔ اس زمانے کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ سر چھوٹو رام جو ایک بہت بڑے منسٹر تھے اس حکومت کے، انہوں نے جو زمینیں اس سے پہلے ان کی جس کے وہ مالک تھے، وہ کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں تھے، لیکن زمین ان کے پاس تھی، انہوں نے 1 انچ بھی اور زمین حاصل نہیں کی۔ اسی طرح پنجاب یونینسٹ پارٹی کا بہت اچھا ریکارڈ ہے۔ چیف منسٹر سر سکندر حیات کے بیٹے تھے سردار شوکت حیات، جو میجر تھے فوج کے اندر۔ انہوں نے اپنے والد سے کوشش کی کہ ان کو پروموشن کروائی جائے، سر سکندر ریفیوزڈ۔ اسی طرح منوہر لال فائنانس منسٹر تھے، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ بینک میں کام کرتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ اس کی بھی پروموشن ہو، لیکن منوہر لال جی نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ یعنی یہ بڑی ایک کلین، آنیسٹ، ڈیسنٹ پنجاب یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی۔ اور ان کا فلسفہ کیا تھا کہ پنجاب کے سب لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچن اور جتنے باقی بھی سیکٹ ہیں، وہ سب ہم انٹر کمیونل، یعنی ہم مل جل کے اپنے پروونس کو پروموٹ کریں گے۔ مثلاً سر فضل حسین جو تھے، جنہوں نے یہ پارٹی فارم کی تھی، وہ پنجاب کے منسٹر بھی رہے، اور انہوں نے الیکشن سے پہلا الیکشن تو ہوا نا 37 میں، ان کی ڈیتھ 36 میں ہو گئی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہر 10 میل کے اوپر ایک ڈسپنسری بنا دی تھی کہ اگر لوگوں کو ضرورت ہو تو وہاں پہ وہ علاج کروا سکیں۔ تو پنجاب یونینسٹ پارٹی، لیٹ می سے، پرو برٹش، اور فوج میں بھرتی کرانے کا بھی ان کا سلسلہ تھا، اس کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ سر فضل حسین نے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے گورنمنٹ کالج میں ریزرو کروائیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ریزرو کروائیں سیٹس، ہاں جی۔ اور سر چھوٹو رام واز منسٹر نمبر 2 آفٹر سر سکندر حیات، اور اس کے بعد سر خضر ٹبانہ۔ اتنے امپورٹنٹ یہ منسٹر تھے۔ سر سکندر جو چھوٹو رام ہے، وہ روہتک کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، اور جو پنجاب کا کسان تھا، وہ میں نے بتایا 1901 کے ایکٹ کے باوجود منی لینڈرز کے سامنے وہ قرضہ انہوں نے لیا ہوا تھا، اور وہ قرضہ جو ہے اس کا ایک تو ہوتا ہے نا سمپل انٹرسٹ، ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، تو وہ بڑھتا جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کی طرح کی جو ہے نا پیزنٹری جو ہے، اور جو یہاں کے کلٹیویٹرز ہیں، they were under great debt to the money lenders۔ تو سر چھوٹو رام نے 1937 میں بل پیش کیا، جس کے مطابق یہ جو ڈیٹس تھیں، قرضے تھے، وہ تو خیر اپنی جگہ قائم رہے، لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ یہ تھے نا کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور اس قسم کی جو ایکسیسز ہیں، وہ کینسل کر دی گئیں۔ اسے کہتے ہیں ریمیشن۔ یو ریمٹ، یو کینسل سرٹن لا کہہ لیں، نارمز کہہ لیں، ریگولیشنز، وٹ ایور۔
لیکن اس کے بعد میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ بل قانون نہیں بن سکا، کیونکہ بل کا قانون ایک تو پنجاب اسمبلی نے وہ پاس کر دیا، لیکن جب گورنر ایمرسن کے پاس یہ بل گیا تو انہوں نے اسینٹ نہیں دیا۔ اب مسٹر یاتری جو ہیں جنہوں نے کامنٹ لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ہوا کیا تھا کہ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے جو وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں انٹرنشپ کر رہی تھی، میں نے کہا ذرا پلیز چیک کرو کہ اس بل کا کیا بنا تھا۔ تو اس نے وہاں کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، ریسرچ آفیسرز، ان کی مدد سے جو انکوائری کی تو مجھے بتایا کہ نہیں سر، بل تو پاس ہو گیا تھا لیکن گورنر ایمرسن کا اس کو اسینٹ، سگنیچر پاس کرنے کا نہیں تھا ملا۔ تو میں نے پچھلے اپنے ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا۔ اب مسٹر یاتری نے یہ کہا ہے، اینڈ آئی ووڈ امیجن کہ انہوں نے یہ ریسرچ کر کے مجھے بتایا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں۔ 6 سپٹمبر 1938 کو ایمرسن نے ایکسٹرا آرڈنری نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ بل پاس کر دیا تھا۔ اور ایک اور کامنٹیٹر نے کہا ہے کہ 1942 میں یہ بل امپلیمنٹ بھی ہو گیا تھا۔ تو اگر یہ سب چیزیں جو بعد میں بتائی گئی ہیں درست ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ دیکھیں ریسرچ جو ہے نا، ان لائک مذہبی یقین کے، کوئی بھی مذہب کا یقین ہو، سائنس اور ریسرچ جو ہے وہ ہمیشہ ایویڈنس کی بنیاد پہ، ڈیٹا کی بنیاد پہ ایکوریٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ میری ریسرچ کے مطابق میری اسٹوڈنٹ نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ جی وہ ایمرسن نے اس کو پاس نہیں کیا، لیکن اب مسٹر یاتری کہتے ہیں کہ نہیں، 6 سپٹمبر 1938 کو گورنر کا ایکسٹرا آرڈنری نوٹیفیکیشن کے ذریعے بل پاس ہو گیا تھا۔ اور ایک اور کسی نے کامنٹ کیا ہے کہ 1942 میں اس بل پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی تھی۔ تو if this is all true, then this is the latest position, subject to further inquiry، تاکہ یہ بات پوری طرح پکی ہو جائے۔ لیکن ایٹ دس مومنٹ آئی وڈ سے کہ مسٹر یاتری کی بھی بات میں مانتا ہوں، کوئی وجہ نہیں کہ وہ مجھے غلط کہہ رہے ہوں، تو آئی ویلکم اینڈ آئی تھینک مسٹر یاتری فار دیٹ۔ اور محل ان کا جو دوسرے جو ہیں جو کہتے ہیں کہ 42 میں امپلیمنٹ بھی ہو گیا، ان کا ایک دم نام یاد نہیں آ رہا ہے، اینڈ آئی اپولوجائز فار دیٹ۔ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہے سچ لے کے آنا اور سچ کی بنیاد پہ بات کرنا۔ سر چھوٹو رام جو ہیں، ان کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 1937 میں جب سر سکندر حیات نے محمد علی جناح کے ساتھ مل کے جناح سکندر پیکٹ کر لیا، جس کے مطابق فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پنجاب یونینسٹ پارٹی پنجاب کے اندر تو اپنی انٹر کمیونل پالیٹکس کرے گی، لیکن نیشنل لیول پہ جو مسلم ممبر ہیں پنجاب یونینسٹ پارٹی کے، وہ مسلم لیگ جوائن کریں گے، اور نیشنل پالیٹکس میں مسلم لیگ ان کو کانگریس کے مقابلے میں ریپرزینٹ کرے گی۔ اس کے اوپر سر چھوٹو رام نے اعتراض کیا تھا کہ سر سکندر، یہ تو ہماری انٹر کمیونل جو آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف ہے، مسلم لیگ تو ایک کمیونل پارٹی ہے۔ جس کے اوپر سر سکندر نے کہا تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صرف نیشنل لیول پہ جو پنجاب یونینسٹ پارٹی کے مسلم ممبر ہیں وہ مسلم لیگ کے ممبر ہیں، لیکن پنجاب کے اندر ہم وہی انٹر کمیونل جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کو ہم ایکول لے کے چلیں گے۔ لیکن ہوا کیا، بعد میں پنجاب یونینسٹ پارٹی میں جب سر سکندر کی ڈیتھ ہو گئی دسمبر 1942 میں، تو انٹر پارٹی سٹرگل شروع ہو گیا لیڈرشپ کے لیے، اور سر سکندر کے جو بیٹے ہیں شوکت حیات، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ہی وانٹڈ ٹو بی پروموٹڈ فرام میجر ٹو سپیریئر، مے بی کرنل،
انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا جی کہ مجھے لیڈر بنائے. لیکن اس زمانے کے جو پنجاب یونینسٹ پارٹی کے جو لیڈرز تھے، ممبرز تھے، انہوں نے سر خضر حیات ٹیوانہ کو پنجاب یونینسٹ پارٹی کا پریزیڈنٹ مانا، اور سر چھوٹو رام نے پھر سر خضر حیات ٹیوانہ کے ساتھ مل کے ان کی مدد کی اور حکومت ہوتی رہی. لیکن محمد علی جناح نے پھر ہوا یہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جناح صاحب نے آفر کی تھی انگریزوں کو کہ سارے ہندوستان میں سے مسلمانوں کو ہم آپ کی فوج میں بھرتی کروائیں گے. تو انگریزوں نے پنجاب یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کے مسلم لیگ کو پروموٹ کرنا شروع کیا، اور پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوا کہ پنجاب کے لینڈ لارڈز کو کہا گیا، ناٹ ڈائریکٹلی بٹ تھرو دا ڈپٹی کمشنرز اینڈ آل، کہ آپ پنجاب یونینسٹ پارٹی کو چھوڑیں اور مسلم لیگ میں آ جائیں. تو 43 آنورڈس ایک بغاوت ہوئی ود ان دا پنجاب یونینسٹ پارٹی، اور وہ سارے میجورٹی جو ہے پنجاب یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں آ گئی. سر سکندر یاد جو ہیں ان کو پھر جناح صاحب نے کہا کہ نہیں جی، سر سکندر کے ساتھ تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پنجاب کے اندر بھی جو مسلم لیگر جو یہ پنجاب یونینسٹ پارٹی کے مسلم لیگ ممبر ہیں، وہ صرف مسلم لیگ کے ممبر اب ہوں گے. تو پنجاب یونینسٹ پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کے اوپر سر خضر حیات ٹیوانہ نے سٹینڈ لیا اور آخر تک اس سٹینڈ میں وہ قائم رہے. ہوا کیا کہ 1 جنوری 1945 کو سر چھوٹو رام کی ڈیتھ ہو گئی. تو سر خضر حیات ٹیوانہ کا جو ہے نا ایک بازو سیدھا رائٹ ہینڈ، وہ کہا جا سکتا ہے کہ کٹ گیا، کیونکہ سر چھوٹو رام جو ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر پنجاب یونینسٹ پارٹی کے جو ہریانہ کا علاقہ ہے ہندو جاٹس کا، وہ پھر اس کے بعد پنجاب یونینسٹ پارٹی میں نہ رہ سکا، کیونکہ وہاں پہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ چھاتی جا رہی تھی اور پنجاب یونینسٹ پارٹی کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی تھی. تو بعد میں یہ جو جاٹ ہیں ہریانہ کے، انہوں نے پھر 1945-46 کے الیکشن میں کانگریس کو ووٹ دیا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. ہمیں سر چھوٹو رام کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کسانوں کے لیے، کلٹیویٹرز کے لیے ایک بہت بڑا بل پیش کیا، اور وہ بل پنجاب اسمبلی نے پاس بھی کر دیا. اس کے بعد جیسے مسٹر یاتری بتا رہے ہیں، میرا خیال تھا، میری انفارمیشن تھی کہ وہ بل لا نہ بن سکا بیکاز گورنر ایمرسن وتھ ہیلڈ ہز اسینٹ. لیکن اب مسٹر یاتری کہتے ہیں کہ نہیں جی، 6 سپٹمبر 1938 کو بل کو انہوں نے اسینٹ دے دیا تھا، اور ایک اور کومنٹیٹرز نے کہا ہے کہ 42 میں یہ بل پیش بھی ہو گیا تھا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 45-46 الیکشن میں مسلم لیگ نے جو کیمپین کیا اس میں یہ بھی تھا کہ جتنی بھی یہ آپ کی ڈیٹس ہیں وہ کینسل ہو جائیں گی. مسلمانوں کو کہا کہ ہم مسلم لیگ کو ووٹ دیں، اگر مسلم لیگ کی حکومت آئی اور پاکستان بن گیا تو جتنی جو یہ قرضے ہیں وہ بالکل معاف ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ قرضے تو 40 وہ جو ہے اس بل میں قرضے اپنی جگہ رہے تھے، انٹرسٹ ریمٹ ہوا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا یہ کیمپین جو ہے اس کے اندر شاید اپیل ہوگی کہ اگر پاکستان بنتا ہے تو یہ جو ہے قرضے یہ بھی معاف ہو جائیں گے. میرے خیال سے یہ پوری بات میں نے اب آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور میں اپنے ان کومنٹیٹرز کا جو پازیٹیو بات کرتے ہیں ان کی باتوں کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور ریسرچ وہی ہے جو لیٹسٹ ڈیٹا کی بنیاد پہ، ایویڈنس کی بنیاد پہ بات کی جائے. سو ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، سر چھوٹو رام انٹروڈیوسڈ in 1937 a bill remitting outstanding interest on debts which the cultivators
land owners, whatever you want to call it, had accumulated over the years. ہاں جی، اس بل کو 6 سپٹمبر 1938 میں پاس بھی کر دیا گیا، اینڈ اٹ بیکیم لا اکارڈنگ ٹو مسٹر یاتری، اور ایک اور ساتھی کے مطابق 42 میں یہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا تھا. سو سر چھوٹو رام کے سر سیر ہے کہ انہوں نے یہ بل پیش کیا اور اس کے بعد اس قسم کا قانون بنا، اور اس کے بعد کلٹیویٹرز کو ریلیف بھی ملی. بہت بہت شکریہ دوستو، تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ.